लोग उसको हराम समझते हैं। اردو کے حرام سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ محرم الحرام آیا تو ساری چیزیں حرام، ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کا مطلب عظمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں خصوصاً 10 محرم کو بہت سارے واقعات پیش آئے، تاریخی واقعات پیش آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پیش آئے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دریا سے پار کر دیا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی لوگ اس دن خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور ان کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 11 کا روزہ رکھو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے کے اندر کرنے کے صرف 2 کام، ایک کام تو روزہ رکھنا ہے اور دوسرا کام اپنے اہل و عیال پر، اگرچہ کہ ضعیف حدیث ہے، کھانے پینے میں وسعت سے کام لینا، فراغ دلی سے کام لینا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں محرم کے مہینے کی نسبت سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ علم بٹھانا، اس پہ جو ہے صاحب کو سواری لا کر اٹھانا، یہ سب کام بعض تو بدعت ہیں اور بعض کام شرک ہیں۔ اور وہ پیراں کے نام سے جو ہے جو ڈھٹی لکڑی اور کچھ پنجے بٹھا کر اس پر منتیں مانگ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک والا کام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نقلی کربلا بنائے، کربلا اصلی کربلا کہاں ہے؟ یہاں ظاہر آباد کی کربلا کہاں ہے؟ لیکن ہر تقریباً گاؤں میں کربلا کے نام سے کربلا بنا لی ہے، اور عورتوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں پر امام حسین کی روح آتی ہے، ہم جو ہے شربت پلانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی پیاس بجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب غلط بات ہے، بلکہ اس کربلا کی توہین ہے یہ نقلی کربلا بنانا اور اس میں میلہ سجانا، اور اس میں کئی خرافاتیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کا بے پردہ ملنا، عشق عاشقی کے جو ہے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بتائیے اس سے ثواب کیا؟ تھوڑا ہی ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم بٹھا کر جو ناچ رہے ہیں ڈی جے لگا کر، باجا گانا لگا کر، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کے ابا کا انتقال ہو، آپ کے بھائی کا انتقال ہو، آپ کی ماں کا انتقال ہو، آپ کے بیٹے کے انتقال کے دن کیا آپ جو ہے ناچیں گے؟ شراب پی کے ناچیں گے؟ ڈھول بجا کے ناچیں گے؟ امام حسین کی جو ہے شہادت کے دن آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیوقوف تو کر سکتا ہے، عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کام جو ہے شیعہ لوگوں کے ہیں، سبائی تحریک والوں کے ہیں، اہل سنت الجماعت کے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت الجماعت کے ہیں۔ اہل سنت الجماعت کے جتنے افراد ہیں وہ صرف روزہ رکھتے ہیں اور عاشورے کے دن اچھا سے پکا کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، بس 2 ہی کام کرنا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے بدعات کے قبیل سے ہیں یا شرک کے قبیل سے ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ علم بٹھانے سے، اس کو اٹھانے سے، کربلا جانے سے، اور دوسری جو بھی خرافات ہیں، گھوڑے بنانے سے، کھچڑی بنانے سے، نہ جانے کیسی کیسی خرافات جو ہے شیعہ لوگوں سے اہل سنت و جماعت میں آئی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے افراد اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ جو بدعات ہے وہ بعض کام شرک ہے، اس سے جو ہے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن شرک کے کام کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہ شرک کا کام ہے، اس علم کے پاس جا کر منتیں مانگنا، ناریل پھوڑنا، یہ کام جو ہے شرک کے قبیل سے، سجدہ کرنا، پیراں آ رہی پیراں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ سب کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شرک کے کام سے بچنا ہے، بدعات کے کام سے بچنا ہے، اور اس مہینے کو ہم غم کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ اس مہینے میں شادیاں کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، خوشی کے کام کر سکتے ہیں۔ کوئی مہینہ اللہ کے نزدیک منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ اللہ کے نزدیک برا نہیں ہے۔ سب مہینوں کو اللہ نے پیدا کیا، سارے دنوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ٹھوس دیا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہیں شادیاں بند۔ دیکھ لو آج کہاں شادیاں ہو رہی، سب شادی خانے بند ہے۔ ابھی وہ جو ہے زمانے جاہلیت کی جو ہے باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میدان میں ہم سب محرم کے مہینے میں بھی شادیاں کریں گے، خوشی کے کام کریں گے، اور یہ ساری خرافات سے توبہ کریں گے۔
اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔